وہ رئیس زادے تھے اور نہ کسی متبحر عالم دین کے فرزند ارجمند ہونے کا انہیں کوئی اعزاز حاصل تھا۔ ان کا کسی سیاسی وڈیرہ شاہی سے بھی کوئی دور کا تعلق نہیں تھا۔ وہ سونے کا چمچ بھی منہ میں لے کر پیدا نہیں ہوئے تھے۔ انہیں خالص صحیح اسلامی عقیدے کے گھرانے میں بھی پلنے بڑھنے کا موقع نہیں ملا تھا۔ وہ کسی علمی خانوادے کے چشم و چراغ بھی نہیں تھے۔ بلا مبالغہ کہا جا سکتا ہے کہ ان کے پس منظر بیک گراؤنڈ میں صرف دو چیزیں تھیں، ایک یتیمی اور دوسری غربت۔ بچپن ہی میں 1 سال کے وقفے سے ان کے سر سے ماں باپ کا سایہ اٹھ گیا تھا۔ غربت کا یہ عالم تھا کہ 1 روپے جیب خرچی پر پورا مہینہ اور کپڑوں کے ایک جوڑے پر 1 ہفتہ گزارا کرنا ہوتا تھا۔ اللہ نے انہیں ایک شاندار اور جاندار کامیابی اور کامرانی سے سرفراز فرمایا تھا۔ وہ نہ صرف ایک مؤثر مبلغ اور فصیح اللسان خطیب تھے، بلکہ وہ اپنے عہد کی یگانہ روزگار اور جامع شخصیات میں سے ایک۔ ضلع وہاڑی کے ایک دور افتادہ اور گمنام علاقے ٹھنگی میں انہوں نے جس قسم پرسی اور نامساعد حالات میں جامعہ خالد بن ولید وہاڑی کی صورت میں قوم، وطن اور دین کی خدمت کا بیڑا اٹھایا اور پھر اسے بام عروج تک پہنچایا، وہ ایک محیر العقول کارنامہ ہی کہلا سکتا ہے۔ جامعہ حنفیہ بورے والا کے محتمم حضرت قاری محمد طیب حنفی صاحب دامت برکاتہم العالیہ کا تبصرہ ملاحظہ فرماتے ہیں، میں تو بورے والا کا رہائشی تھا، میں یہیں سے اٹھا اور یہیں ایک مدرسہ بنا کر بیٹھ گیا، مگر مولانا ظفر احمد قاسم رحمہ اللہ جس جگہ ہجرت کر کے آئے وہ علاقہ اجنبی، لوگ نامانوس اور حالات ناساز۔ انہوں نے یہ سب مشکلات و مصائب کے باوجود اتنا عظیم و شان ادارہ قائم کیا جو قابل رشک ہے۔ یہ بلند پایا کام ایک بے مثال جذبے اور جنون کی حد تک محنت کے بغیر ممکن نہیں تھا۔ وہ بیدار مغز، دور اندیش اور چکنے عالم دین تھے۔ میں علماء سے کہتا ہوں کہ سست نہیں چست مولوی بنو۔ سست مولوی اللہ کو بھی پسند نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کو مجاہد قسم کے مولوی اچھے لگتے ہیں۔ سست مولوی کبھی بڑا کام نہیں کر سکتا۔ ہم نے سست مولوی کا نام صوفی رکھ دیا ہے۔ دوستو، اگر ہم استاد محترم شیخ الحدیث مولانا ظفر احمد قاسم رحمہ اللہ کی ظفر یابی کے نمایاں عوامل و اسباب دیکھیں تو 5 معلوم ہوتے ہیں۔ نمبر 1، تلاوت کلام الہی، عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم اور اکابر حقہ سے محبت۔ نمبر 2، اساتذہ کرام کی مثالی خدمت۔ نمبر 3، کمال محنت۔ نمبر 4، عزم بلند اور جہد مسلسل۔ نمبر 5، سادگی، قناعت شعاری اور ایثار و ہمدردی۔ دیکھیے، اگر ہم بھی اسی طرح کامیاب ہونے کی تمنا دل میں لیے بیٹھے ہیں تو سنیے، یہ خوبیاں ہم اپنائیں، یہ چابیاں مضبوطی سے تھام لیجئے اور کامیابی کا قفل مغلق بند تالا کھول لیجئے۔ یاد رکھیے، محنت کا کوئی متبادل نہیں ہے، محنت کا کوئی توڑ نہیں ہوتا، محنت کا کوئی مقابلہ نہیں ہے، محنت کو زوال کبھی نہیں آتا۔